يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد حررت ذالک فی کتابی الصحابہ، اور اس حدیث کو میں نے ذکر کیا ہے کس میں؟ اپنی کتاب الصحابہ میں، الاصحابہ میں گویا. فرماتے ہیں وقضا، اور اسی طرح معرفت الکنا المجردہ والمفردہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کنیتیں جو مجرد ہیں اور مفرد ہیں. مجرد ہیں، ان کے اسماء نہیں ہیں، یعنی وہ کنیتوں سے یہ مشہور ہیں، اور ہیں بھی مجرد، دوسری اور کنیت کسی کی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں ابو العشرا، ابو العشرا، یا ابو المدلہ، ابو المدلہ، لام پر شد ہے. یہ مثالیں دی ہیں علماء نے. وَقَضَا معرفت الالقاب، اسی طرح القاب کی معرفت، کناب مجردہ اور مفردہ کی، اور انساب مجردہ اور مفردہ کی. جیسے سیفینہ، سفینہ ایک صحابی بھی ہے نا. اسی طرح سہنون، مالکی امام ہے. یا جس طرح مشک دانہ، یہ نسبت ہے نا ایک محدث کی، مشک دانہ. یا اللہ آپ کا بھلا کرے سیفینہ، سیفینہ، ابراہیم بن حسین الدیزل رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا سیفینہ. کہتے ہیں سیفینہ یہ مصر میں اس علاقے میں ایک جانور تھا، اور وہ جانور جس درخت پر بیٹھتا اس درخت کے سارے پتے کھا جاتا. تو امام ابراہیم بن حسین جس استاد کے پاس جاتے اس کا سارا علم نچوڑ کے وہ کہتے بابا جو کچھ تھا میری جان چھوڑو اب، جو کچھ تھا میں نے اڑیل دیا تمہارے دامن میں. تو پھر یہ اس کی جان چھوڑتے، اور اسی وجہ سے ان کو سیفینہ کہا جانے لگا. تو یہ مفرد القاب ہیں. کہتے ہیں وَهِيَ تَارَةً تَكُونُ بِلَفْظِ الاسم، اور کبھی یہ ہوتے ہیں اسم کے لفظ میں، وَتَارَةً بِلَفْظِ الْكُنْيَةِ، اور کبھی یہ کنیت کے لفظ سے ہوتے ہیں. وَتَقَعُ نِسْبَةً إِلَىٰ عَاهَا، اور کبھی یہ نسبت ہوتی ہے کسی حادثے کی وجہ سے، یعنی یہ کسی حادثے کی وجہ سے، کنیت کی وجہ سے یہ نسبت جو ہے نا یا لقب جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اور حرفتن، یا کسی فن کی وجہ سے، یا کسی فن کی وجہ سے. جیسے امام اعمش ہیں، اعرج ہیں، حاتم الاصم ہیں. حالانکہ حاتم الاصم اللہ اکبر کبیرہ بہرے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے. نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو مسئلہ اس نے پوچھا، ادھر مسئلہ پوچھا اور ادھر سوء اتفاق یہ کہ ان کی ہوا خارج ہو گئی اس خاتون کی. تو یہ عاصم کہنے لگے او بہن کیا کہا تو نے؟ میں نے نہیں سنا، اونچی بولو ذرا. تو وہ جو خاتون پشیمان ہوئی تھی اس کے چہرے پر کچھ بشاشت آ گئی کہ میری کمزوری کا ان کو پتہ نہیں چلا. اس وجہ سے، اور پھر ساری عمر وہ اسامی رہے تاکہ اس خاتون کو یہ نہ کرے اس نے مکر کیا تھا. یہی پھر انہوں نے انداز اختیار کیا. اندازہ کیجئے ستر عیوب کے بارے میں کتنا بڑا عمل ہے جو عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا تھا. اللہ اکبر.
ایک واقعہ بالکل اسی طرح خیر غالباً امام محمد بن عبد الباقی کا ہے یا کیا نام ہے، اس میں ابن رجب نے ذکر کیا ہے طبقات حنابلہ میں کہ وہ ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی. اللہ اکبر. تو ایک خاتون تھی، اللہ اکبر کبیر، ایک خاتون تھی، اس کے ہاں بیٹا ہوا، غیر شادی شدہ تھی. لوگوں نے باتیں شروع کر دی، یہ کہاں سے آیا، شادی تو وہ کہنے لگی میرا محمد بن عبد الباقی سے نکاح ہوا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. اب وہ وقت کے بہت بڑے محدث تھے، شاگردوں کو پتہ چلا تو وہ جناب تحائف لے کے جا رہے ہیں، تحفے تحائف لے کے جا رہے ہیں. حضرت صاحب یہ آپ کے بیٹے کے لیے، یہ آپ کے بیٹے کے لیے، یہ سب کچھ قبول کیے جا رہے ہیں، سب کچھ قبول کیے جا رہے ہیں. اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ اکبر وہ سارے تحائف اس نے اس خاتون کے پاس بھیج دیے، خاتون کے پاس بھیج دیے. اور وہ راز انہوں نے نہیں بولا کہ میری یہ بیوی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں وہ جتنے تحفے تحائف آئے تھے وہ رکھتے گئے اور خاموشی سے پھر واپس اس خاتون کو بھجوا دیے کہ یہ بیٹا تو تیرا ہے، میرا تو ہے نہیں، اسی کے لیے آئے تھے، میرا ہے نہیں، یہ لے جاؤ. اس کے گھر پہنچا دیے. تو اس طرح کے ستر عیوب، من ستر مسلم من ستر. ہم تو جناب دامن میں ڈال کے چوراہے میں بیٹھ کے مجلسوں میں بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں نا اور خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، مردہ گوشت، بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس سے لطف بڑا آتا ہے جس طرح گوشت کھانے سے لطف آتا ہے. گوشت کھانے سے لطف آتا ہے نا. کسی کی غیبت کرتے ہوئے، چغلیاں کرتے ہوئے، کمزوریاں بیان کرتے ہوئے وہ بڑا لطف آتا ہے. اب اپنے آپ کو بڑا بنانا اور اس کو نیچا بنانا، نیچا دکھانا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے. سمجھے بات؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ دی ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال نبی علیہ السلام نے یہی حکم دیا ہے ستر عیوب کا. اور اسی آپ جانتے ہیں ایک صحابی اسی حدیث کو سننے کے لیے مدینہ طیبہ سے مصر گئے تھے، یاد ہے نا؟ اتنا سفر کر کے اسی ایک حدیث کو سننے کے لیے گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے بہرحال یہ کسی واقعے کی وجہ سے ہو یہ لقب، یا کسی حرفت کی وجہ سے ہو، یا کسی کنیت کی وجہ سے ہو، کوئی وجہ ہو نسبت ہوتی. وقضا معرفت الانصاب، اسی طرح محدثین کا سلسلہ نسب، اس کی معرفت. اور اس پر کتابیں ہیں محمد بن محمود محب الدین البغدادی کی بھی، اور سب سے جو معروف ہے وہ علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی الانصاب ہے، جس کا اختصار علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے الانصاب کا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال آگے چلیے، فرماتے ہیں وَهِيَ تَارَةً تَقَعُ إِلَى الْقَبَائِلِ، اور یہ نسبت کبھی قبیلے کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن قبیلے کی طرف جو نسبت ہوتی ہے فرماتے ہیں ہِيَ فِي الْمُتَقَدِّمِينَ أَكْثَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَأَخِّرِينَ. یہ متقدمین محدثین میں، صحابہ تابعین اتباع التابعین میں یہ قبیلے کی طرف نسبت زیادہ ہوتی ہے نسبتاً متأخرین میں. سمجھے بھائی؟ وَتَارَةً إِلَى الْأَوْطَانِ، اور کبھی یہ نسبت ہوتی ہے وطن کی طرف، اور یہ متأخرین میں اکثر ہے نسبتاً متقدمین کے. اب علاقائی نسبتیں زیادہ ہو گئیں، خاندانی نسبتیں کم ہو گئیں. خاندان ختم ہو گئے، خاندان ختم ہو گیا، حالانکہ پہچان خاندان کی ہے، وطن کی نہیں ہے. ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اقبال نے کہا ہے نا، جب ہم وطنوں میں الجھے ہیں تو پھر آج مار بھی تو کھا رہے ہیں نا. اوطان میں الجھ کے ہم عرب ہیں،
یعنی یہودیوں نے سازش یہ کی کہ یہ ہماری لڑائی اسلام سے نہیں ہے، عرب سے. سمجھے بات کو؟ انہوں نے اس کو عربی اور اسرائیل، عرب اسرائیل کی جنگ قرار دیا، باور کروایا ہے. اسلام یا مسلمان اور اسرائیل کی جنگ نہیں باور کروائی. بات سمجھے؟ اور ہمارے بھی یہ کیا کہتے ہیں، پہلے تو کہہ دیں نحن ابناء الفرائض، ہم بھی فرعونوں کے اولاد ہیں جناب، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں. یہ کہنے والے بھی ان میں تھے. اور آج بھی دیکھ لیں یہ وطن پرستی، یہ عرب لیگ کیا ہے، یہ عرب لیگ کیا ہے، یہ وطن پرستی ہے اور کیا ہے. حالانکہ اسی عرب لیگ کے لیے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ورفع درجاتہ، ان کے دور میں یہ تحریک چلی تو انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر کی، اور اس میں شدید تردید کی ہماری پہچان عرب ہونے کے نہیں ہے، ہماری پہچان مسلمان ہونے کے ناطے سے. اور یہ ان کی ساری تقریر اس سفر نامے میں دی ہے مولانا غلام رسول میر نے، جو انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے حج کا. اور وہ اس وقت سفر نامے میں ساتھ تھے. اسی حج سفر میں حضرت مولانا شیخ قاضی حسین اپنے قاضی منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جہاز میں فوت ہوئے تھے. اسی جہاز میں فوت ہوئے اور اسی میں مولانا غلام رسول صاحب بھی تھے، اور ان کی وفات کا یہ سارا تذکرہ ان کے سفر نامے بھی موجود ہے. اور وہ تقریر بھی ساری پوری 10-12 سطروں پر مشتمل ہے. لیکن اب ان لوگوں کو کوئی حیا شرم نہیں آتی کہ ہمارے بابے نے کیا کہا تھا، جن کے نام پر ہم حکومت کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے پھر عرب لیگ بنائی، مسلمان کی پہچان ختم کر دی. اب عرب جانے، عربوں کا مسئلہ جانے. انہوں نے مسلمانوں کا یہ مسئلہ باور ہی نہیں کروایا، بنایا ہی نہیں. تو خیر یہ بعد میں آنے والوں کی پہچان بلا شبہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت واقعی کا اظہار فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والے وطن، اب ہم کیا ہیں جی، پاکستانی. اب دیکھیے نا ہماری جنسیت کیا ہے. یہ ہمارے بر صغیر میں یہ مسئلہ تھا نا کہ ہندوؤں سے ہم جدا کیا ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہمارا وطن ہندوستان یا پاکستان یہ پہچان نہیں ہے. مسلمان ہونا ہماری پہچان ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، دو قومی نظریہ. دو قومی نظریہ آپ کہتے ہیں کہ قوم بنتی ہے اوطان سے. اب قوم نظریہ یہ بنا ہے قوم بنتی ہے وطن سے. فکر یہ دے دیا قوم بنتی ہے وطن سے، حالانکہ قوم بنتی ہے مذہب سے. جب قوم بنتی ہے وطن سے تو پھر وطن پرستی کا نتیجہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. دشمن نے یہ کام نکالا اپنے لیے، ہمارے اندر داخل کر دیا، ہم وطنوں میں تقسیم ہو کے رہ گئے اور خلافت ترکیہ ختم کر دی. اب ہمارے اوپر وہ حاکم بنے بیٹھے، سمجھے. لیکن ہماری پہچان یا قوم ہے، یعنی وہ جس کا خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جس کا تعلق ہمارا خاندان سے. اب بھی جو عرب ہیں وہ بعض اپنے آپ کو خزرجی کہتے ہیں، بعض اپنے آپ کو اوسی کہتے ہیں. آج بھی وہ خاندان ہے، بلکہ آج بھی وہ ایک خاندان ہے آپ کے بر صغیر میں جو صدیقی کہلاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان سے. یہ کیا نام ہے، یہ اعظم گڑھ کا علاقہ، وہاں یہ خاندان ہے. اور یہ صدیقی بعد الغاری کہلاتے ہیں. یہ بھی سمجھیں، صدیقی بعد الغاری کہلاتے ہیں. غاری سے مراد یہ کہ صدیق اکبر کی وہ اولاد جو غار حرا کے بعد ہوئی ہے، غار ثور کے بعد ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد پیدا ہوئی ہے، ان سے صدیقی ہے، پہلے نہیں. اور غاری اس لیے وہ جو شام کا قصہ ہے اس کی نسبت، بلکہ ان صدیقیوں میں معروف یہ بات ہے کہ ہمارے صدیقی خاندان کو سانپ نہیں ڈستا.
ہمارا صدیقی خاندان کو سانپ نہیں ڈستا۔ وہ میں نے تنزیل الرحمان سے صدیقی کو ٹیلی فون کیا، جب یہ پڑھا تو میں نے کہا یار یہ ایک بات پڑھی ہے تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صدیقی ہیں، خاندان اسی سے خاندان سے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہاں میں ہوں تو اسی خاندان سے، ہمارے خاندان میں یہ بات مشہور ہے لیکن میں نے تجربہ نہیں کیا۔ بڑا پر حکمت جواب دیا انہوں نے، لیکن میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے خاندان میں یہ بات مشہور ہے۔ تو خیر بہرحال حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت انساب کی جو ہے کبھی قبیلے کی طرف ہوتی ہے، کبھی وطن کی طرف ہوتی ہے، تو یہ ضمناً باتیں آ جاتی ہیں بھائی، اس کو محسوس نہ کیا کریں۔ وَالنِّسْبَةُ إِلَى الْوَطْنِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِلَادًا، اور وطن کی طرف جو نسبت ہے وہ خواہ شہر کی طرف ہو یا اوضیاءً، یا اس جگہ کی جہاں وہ نازل ہوا، اترا، کیونکہ منزل وہی ہوتی ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے یا ایک سال کے لیے وہاں گیا اور اس کے بعد اس کو خیر باد کہہ دیا، اور وہ علاقہ اور وہ شہر بھی، یا کہنا چاہیے وہ مکان بھی گیا، وہ محلہ بھی گیا۔ جیسے امام دارقطنی ہے نا، اب دارقطنی محلہ ہے بغداد کا، دار قطن بغداد کا محلہ ہے، تو اس محلے کی طرف ہے، بغدادی نہیں ہے، دارقطنی ہے، جیسے سمجھ گیا بات۔ فرماتے ہیں او شکاکن، یا گلی ہو ہمارے جس طرح گلیوں میں ہوتا ہے، او مجاورتاً، یا کسی کی پڑوس میں ہو، وَتَقَعُ إِلَى الصَّانِعِ، اور یہ کبھی واقعہ ہوتا ہے کسی صنعت کے لحاظ سے، کل خیاط کہ وہ کیا ہیں جناب، درزی ہیں، والحرف، یا صنعت و حرفت کی وجہ سے بزاز، کہ وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں، کپڑا بنتے ہیں۔ وَيَقَعُ فِيهَا الاتفاق والاشتباہ كالاسماء، اور نسبتوں میں بھی اسی طرح اتفاق بھی اور اشتباہ بھی لاحق ہوتا ہے جس طرح اسماء میں ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے اسماء، ایک ہی طرح کی نسبت، ایک ہی طرح کی کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کنیت، تو اس میں بھی اشتباہات ہوتے ہیں۔ وقد تقع الانساب القاباً، اور کبھی نسبت جو ہے نا وہ لقب بن جاتی ہے، کا خالد بن مخلد القطوانی، خالد بن مخلد القطوانی، کانا کوفیاً ویلقب بالقطوانی وقد یغضب منہا، یہ جناب قطوانی رنگ سے کپڑے رنگتا تھا یا پہنتا تھا، اس وجہ سے اس کو قطوانی کہا جاتا تھا، لیکن رہنے والا کہاں کا تھا، کوفے کا، رہنے والا کہاں تھا، کوفے کا ہے۔ جس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے زیاد بن ایوب دلویہ ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ ان کو دلویہ اس لیے کہا جاتا تھا، وہ کہتے تھے، خود کہتے تھے کہ خبردار مجھے کوئی دلویہ نہ کہے، جو مجھے دلویہ کہے گا لا اجعلہ فی حل، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ، وہ اس پر غصے ہوتا، وقان یغضب منہا، قطوانی کہنے سے وہ بھی غصے ہوتے، دلویہ کہنے سے یہ بھی غصے ہوتے، یا جس طرح اسماعیل بن علیہ ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، وہ ابن علیہ کہنے سے غصے ہوتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں، الذی یقال لہ ابن علیہ، حدثنا اسماعیل الذی یقال لہ ابن علیہ، تو وہ غضب ناک ہوتے، غصہ بھی کرتے۔ تو یہ مختلف، اور اس کا ترجمہ اللہ آپ کا بھلا کرے تہذیب میں بھی ہے اور تقریب میں بھی ہے، امام بخاری نے اس سے روایت کی ہے، بخاری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، نہ روایت نہیں کی، امام بخاری نے اپنے تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے، کس کا، خالد بن مخلد القطوانی کا۔ کہتے ہیں وَمِنَ الْمُهِمِّ میں، اور اسی طرح بہت اہم چیز یہ بھی ہے، معرفت و اسباب ذالک، کہ اس کے اسباب ڈھونڈے جائیں، اس کی نسبت ہے کیوں،
یہ نسبت سے کیوں مشہور ہے؟ یہ نسبت کس وجہ سے ہے؟ جس طرح ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ملتان کو ملتان کیوں کہتے ہیں، لاہور کو لاہور کیوں کہتے ہیں، فیصل آباد کو فیصل آباد، لیل پور کیوں کہتے ہیں ہے نا، یعنی کسی گاؤں کا یا کسی شہر کا نام کسی سبب سے ہے، اس کے پس پردہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو نام بدلنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا نام بدلا جائے، کیونکہ نام بدلنے سے تاریخ بدل جاتی ہے۔ اب لیل پور کی تاریخ ہے ایک، کہ یہاں کا جو گورنر تھا اس نے اس شہر کی بنیاد رکھی، سمجھے بات، اور اس نے اپنے نام پر یہ شہر رکھا، سمجھے بات۔ اور بعد میں جب جناب شاہ فیصل مرحوم شہید ہوئے تو ہم مسلمان جذباتی ہیں، تو ہم نے تحریک چلا دی کہ یہاں اس کا نام فیصل آباد رکھو، ادھر انہوں نے فیصل مسجد بنوا دی، تو فیصل مسجد اور فیصل آباد ہو گیا۔ اور تاریخ جو تھی اصل وہ ساری کی ساری پردے میں چلے گئے، سمجھے بات یا نہیں؟ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ القاب ہیں، یہ اسماء ہیں، ان کے کچھ کیا کہتے ہیں حقیقتیں ہوتی ہیں۔ التی باطنھا علی خلاف ظاہر، بسا اوقات اس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ لقب ایسا ہوتا ہے کہ جو حقیقت کی عکاسی نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں معاویہ بن عبد الکریم الضال، معاویہ بن عبد الکریم الضال، اب ضال کے معنی کیا ہے یہاں؟ گھوڑا۔ اللہ اکبر کبھی، حالانکہ یہ گمراہ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ یہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، راستے میں گم ہو گئے، اور گم ہونے کی وجہ سے ان کو ضال کہا جانے لگا۔ یہ سبب تھا ان کے ضال ہونے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک نام ہے، آپ پڑھیں گے تہذیب میں، عبداللہ بن محمد الضعیف، عبداللہ بن محمد الضعیف۔ اب یہ لقب ہے، ضعیف ہے سب عبداللہ بن محمد کا، تو یہ عبداللہ بن محمد ضعیف ہے، ہوا ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی طور پر ضعیف تھا، جسمانی طور پر ہی کمزور تھا۔ اللہ اکبر۔ یا جس طرح کہتے ہیں محمد بن سنان الاوقی ہیں، محمد بن سنان الاوقی ہیں۔ یہ اوقی اس لیے کہا گیا کہ یہ ان عبد قیس کا جو قبیلہ تھا، عبد قیس کا جو قبیلہ تھا، یہ ان کے ہاں آ کے ٹھہرے تھے، یہ ان کے ہاں آ کے ٹھہرے تھے، ورنہ یہ نسباً اوقی نہیں تھے۔ جس طرح کہ سلیمان تیمی ہیں، سلیمان تیمی ہیں، معروف محدث ہے نا، معتمر بن سلیمان التیمی، باپ بیٹا دونوں کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ۔ اسی طرح ایک نام ہے بشر بن حسن بن بشر ابو مالک الصفی، الصفی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ الصفی کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ 50 سال تک مسجد بصرہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، 50 سال تک مسجد بصرہ میں۔ یہ طبرانی کی راوے ہیں، طبرانی اوسط کے ہیں، اور خلاصہ میں یہ ساری بات ذکر کی ہے علامہ خزرجی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ تو تذہیب الکمال میں۔ سمجھ گیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَقَضَا مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنْ أَعْلَى وَمِنْ أَسْفَلَ۔ اسی طرح جو موالی ہیں، غلام ہیں، ان کی معرفت من اعلیٰ اوپر سے، ومن اسفل نیچے سے۔ کیا مطلب؟ بالرق و بالحلف، غلام آزاد کرنے کے اعتبار سے یا حلیف ہونے کے اعتبار سے۔ کس اعتبار؟ اس کو کس نے آزاد کیا ہے اور اس کو کس نے کیا کیا ہے؟ حلیف اپنا بنایا ہے۔ یعنی یہ موالی دو ہی اس اعتبار سے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں او بالاسلام، یا یہ کہ وہ اسلام لانے کی وجہ سے ہے، لأن کل ذلک یطلق علیہ المولا، کیونکہ تمام پر
یہ مولا کا اصطلاق ہوتا ہے، ولا یعرف تمییز ذالک الا بالتنصیص علیہ، اور اس کا علم سوائے نص کے یعنی کسی محدث کی وضاحت کے اور نہیں ہوتا، اور کسی طرح نہیں ہوتا۔ محدث وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں، یہ کس قبیلے کے ہیں، یہ آزاد کرنے والا کون ہے، یا یہ اس کی نسبت ولا ہے، یا اس کی نسبت حلف ہے۔ جس طرح کہ اوس اور خزرج یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے ساتھ حلیفانہ آپس میں تعلقات تھے نا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ سارے حلف ختم ہو گئے۔ پھر وہ سارے کے سارے، یہی وجہ تھی کہ یہ پہلے تو ہم ان کو ہمیشہ زیر دست رکھتے تھے، اب محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور ان کی آتش مخالفت جو ہے نا وہ دو چند ہو گئی۔ پہلے تو یہ تھی کہ صرف ہماری خاندان سے نبوت کیوں نکل گئی ہے، دوسرا یہ کہ یہ ہمارے دستے نگر نہیں رہے، یہ ان سے قرضہ لیتے تھے، ان کے دستے نگر ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ جا کے لڑتے تھے، ان کے مخالفوں کے ساتھ۔ حریف ہونے کے مطلب یہ ہے، سمجھے بات؟ تو یہ ساری معرفت یہ نصوص پر مبنی ہے، کسی ظن اور تخمین پر مبنی نہیں ہے۔ آگے بات ہے معرفت الاخوہ والاخوات، یہ اللہ نے چاہا تو پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔